حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری اور کبھی دنیاوی مال جمع نہ فرمایا۔ روایات میں ہے کہ جب آپ آخری وقت آپ کا آیا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو حضرت سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صاحب، میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ نے بڑی پیاری زندگی گزاری ہے اور سادہ زندگی گزاری ہے، اور اب تو آپ کا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت ہے، اور حضور علیہ السلام باقی اصحاب کے پاس جانے کا آپ کا وقت ہے، تو آپ پھر بھی اتنا رو رہے ہیں۔ تو یہ جو میں اب سنانے جا رہا ہوں، اس کو اپنے دل کے اندر آپ نے بٹھانا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے سلمان فارسی، کبھی بھی مال جمع نہ کرنا، بلکہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا، کہ جس طرح اس کو صرف ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، باقی اس نے اور کچھ جمع اپنے پاس اس نے نہیں اٹھایا ہوتا، تو اسی طرح تم نے آپ نے بھی مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ کوئی مال آپ کے پاس نہ ہو۔ اور میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ارد گرد وہ مال پڑا ہوا ہے، تو مجھے یہ بات رلا رہی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مال آپ کے پاس موجود تھا وہ ایک برتن تھا جس سے آپ کبھی وضو کر لیا کر لیتے اور کبھی اس سے پانی پی لیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی، یہ ہے ان کا طرز عمل۔ اس لیے دنیا نہیں بدلی، اس لیے دنیا میں ایک انقلاب نہیں آیا، ان کی عمل کی وجہ سے انقلاب آیا۔ دیکھیے کہ ایک برتن ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کا شکار ہے، اور محبوب علیہ السلام کی بات کو یاد کر کے وہ رو رہے ہیں۔ تو میں اور آپ خود سوچ لیے، آج آپ گلہ کرتے ہو اسلام سے، باقی لوگ بھی گلہ کر رہے ہیں، تو کس بات پہ ہم گلہ کریں؟ ہمیں تو 3 وقت کا کھانا میسر ہے، ہمیں ہمارے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ اسلام پر ہم نے کتنا عمل کیا، اور کتنا ہم زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اور کیا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر گلہ کوئی کس طرح کرے، کوئی شکوہ کیوں کرے اللہ تعالیٰ سے، جب صحابہ کرام جن کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ اور میں بنگلے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھے تو کبھی بھی کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ غمگین نہیں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کے حوالے سے غم نہ کریں۔ اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے تمہیں ضرور دے رہا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس بات سے کبھی پریشان نہ ہو، اور نہ کبھی یہ شکوہ زبان پہ لانے کی کوشش کرے کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، اس بات سے ہم ڈرے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے سامنے تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہے، حضور کی زندگی ہے، ہمیں اس حوالے سے کوئی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے۔